اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل دعا و مناجات میں خوش آمدید۔ ماہ مبارک رمضان کہ یہ ایام اور یہ راتیں جو گزر رہی ہیں، یقیناً آپ سب اس کے برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے، مستفید ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ باقی ماندہ جتنے بھی ایام ماہ مبارک میں رہتے ہیں ان سب میں اپنی بخشش اور توبہ اور گناہوں کو خود سے دور کرنا اور پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے قدم، اپنے اقدام آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں جن دعاؤں کا انتخاب کیا ہے یہ دو دعائیں ہیں، ایک دعائے صباح ہے اور ایک دعائے سماعت ہے۔ پہلے دعائے صباح سے آغاز کریں گے۔ یہ دعا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی دعا ہے۔ مفاتیح الجنان سے میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور صبح کے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور لیکن جیسا کہ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ خاص وقت ہوتا ہے دعا کا، کسی بھی دعا کا خاص وقت، فضیلت کا وقت ہوتا ہے، لیکن اسے کسی بھی وقت پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آغاز کرتے ہیں دعائے صباح کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے معبود، جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی عطا کی اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کو لرزتی تاریکیوں سمیت ہنکا دیا، اور گھومتے آسمان کی ساخت کو اس کے برجوں سے محکم کیا، اور سورج کی روشنی کو اس کے نور فروزاں سے چمکایا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو دلیل بنایا، جو اپنی مخلوقات کا ہم جنس ہونے سے پاک اور اس کی کیفیتوں کی آمیزش سے بلند ہے۔ اے وہ جو ظنی خیالوں سے قریب ہے اور آنکھوں کے دید سے دور ہے۔ جیسا کہ خود خدا نے قرآن میں اس طرح سے ارشاد کیا ہے، لا یدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو درک نہیں کر سکتی، وہو یدرکہ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح قریب ہونے کی جب بات کی ہے قرآن میں، تو کسی جگہ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شہرک سے زیادہ قریب ہوں، یا بعض اوقات یہ کہا کہ میں انسان کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تو بس اسی طرح کا مطلب یہاں پر بیان ہے۔ نقطہ ایک ضمن عرض کروں گا کہ معصومین سے جو دعائیں منقول ہیں، ائمہ اطہار سے منقول ہیں، رسول اللہ سے جو منقول ہیں، ان دعاؤں میں ہمیں جو اسلوب نظر آتا ہے وہ قرآنی اسلوب ہے، اور وہیں حدیث مبارکہ کہ ہماری باتیں اگر پرکھنا چاہو تو قرآن کے سامنے پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہو تو وہ ہمارا فرمان ہے، اگر قرآن کے موافق نہ ہو تو ہمارا فرمان نہیں ہے۔ تو ہم جب ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن میں بھی بات ہوئی ہے، جیسے ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آنکھوں کی دید سے دور ہے اور ظنی خیالوں سے قریب ہے۔
اور ہونے والی چیزوں کو ہونے سے پہلے جان چکا ہے۔ اے وہ جس نے مجھے اپنے امن و سلامتی کے گہوارے میں سلایا اور اپنی بخشش اور احسان کو پانے کے لیے مجھے بیدار کیا، اپنی قدرت و اقتدار سے برائی کو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے روکا۔ اے میرے معبود، اس پر رحمت فرما جو تاریک رات میں تیری طرف رہنمائی کرنے والا، تیرے سہاروں میں سے شرف کی پائیدار رسی کو پکڑنے والا، اعلیٰ خاندان میں سے چمکتی پیشانی والا، استوار روش والا، آغاز ہی سے لغزشوں کے مواقع پر ثابت قدم رہنے والا ہے۔ اور اس نبی کی، یعنی یہ جس کا ذکر ہوا یہ رسول خدا ہیں، کہ تقاضا کیا کہ خدا تو رحمت نازل فرما ان پر، یعنی رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نبی کی نیکوکار برگزیدہ خوش کردار آل علیہ السلام پر رحمت فرما۔ اے معبود، اپنی رحمت و بخشش کی کنجیوں سے ہمارے لیے صبح کے دروازے کھول دے۔ اے معبود، مجھے نیکی و ہدایت کی بہترین خلعت پہنا دے۔ خدا بندہ، اپنی عظمت کے باعث میرے دل کی زمین میں خشوع و انکساری کے درخت لگا دے۔ اے معبود، اپنی ہیبت کے لیے میری آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری کر دے۔ خدا، میری کج خلقی کو قناعت کی لگام ڈال۔ میرے اللہ، اگر تو نے اپنی نیکی کی توفیق نہ دی تو کون مجھے تیری طرف کشادہ راہ پر لے چلے گا؟ اور تیری دی ہوئی ڈھیل سے میں خواہش کے پیچھے چل پڑا تو کون مجھے ہوس کی ٹھوکروں سے بچائے گا؟ اور اگر میرے نفس اور شیطان کی جنگ میں تیری نصرت میرے شامل حال نہ ہوتی تو گویا تیری دوری نے مجھے رنج و غم کے حوالے کر دیا ہوتا۔ میرے مالک، کیا تیری نظر سے تیرے پاس اپنی خواہشوں کے لیے آیا ہوں، یا میں نے تجھ سے اس وقت تعلق قائم کیا کہ جب میرے گناہوں نے مجھے تیرے وصال سے دور کر دیا، پس میرے دل نے خواہشوں کو اپنی بری سواری بنایا، پس اس پر اور اس کی خیالی تمناؤں پر نفرین ہے۔ اور تباہی ہو اس کی جو اس نے اپنے آقا پر یہ جرأت کی ہے۔ الہی، میں نے اپنی امید کے ہاتھوں تیرے باب رحمت پر دستک دی ہے، اور اپنی حد سے زیادہ تمناؤں سے ڈر کے تیرے پاس بھاگ کر آیا ہوں، اور محبت کی انگلیوں سے تیرے دامان رحمت کو تھام لیا ہے۔ اے معبود، مجھ سے جو لغزشیں اور خطائیں ہوئی ہیں ان سے چشم پوشی فرما، اور میری چادر کی وادی ہلاکت سے صرف نظر فرما، یعنی کہ جو میری زندگی اگر ہلاکت کی طرف جا رہی ہو تو اس سے نکال لے مجھے، کیونکہ تو میرا آقا و مالک اور میرا سہارا و امید ہے، اور تو ہی اس دنیا اور آخرت میں میرا اصلی مطلوب و مقصود ہے۔ بندے کا، ایک عبد کا اس دنیا میں اصلی ہدف، وہ اصل مقصد، وہ اصل مطلوب جس کی طلب میں اس نے سرگرداں رہنا ہے ساری زندگی، وہ پروردگار خود ہے، قرب الہی ہے، خدا کے قریب ہونا، خدا کو پانا، معرفت کے رستے میں آگے بڑھنا ہے۔ میرے معبود، تو اس بیچارے کو کیسے نکال دے گا جو تیرے پاس گناہوں سے بھاگ کر آیا ہو؟ یا اس طالب ہدایت کو کیسے مایوس کرے گا جو تیرے حضور دوڑتا ہوا آیا ہے؟ یا اس پیاسے کو کیسے دور کرے گا جو تیرے کرم کے حوض سے پیاس بجھانے آیا ہے؟ ہرگز نہیں کہ تیرے فیض کے چشمے خشک سالی میں بھی رواں ہیں، اور تیرا باب کرم داخلے اور سوال کے لیے کھلا ہے۔ تو سوال کی انتہا
اور امید کی آخری حد ہے۔ اے میرے معبود، یہ میرے نفس کی باغیں ہیں جن کو میں نے تیری مشیت کی رسی سے باندھ دیا ہے، اور یہ ہیں میرے گناہوں کی گٹھریاں جو میں نے تیری بخشش و رحمت کے آگے لا رکھی ہیں، اور یہ ہیں میری گمراہ کن خواہشیں جو میں نے تیرے لطف و کرم کے سپرد کر دی ہیں۔ اے پروردگار، اس صبح کو میرے لیے نور ہدایت اور دین و دنیا کی سلامتی کی حامل بنا، اور اس رات کو دشمنوں کی مکاری سے میری ڈھال اور ہلاک کرنے والی ہوس سے سپر بنا دے۔ بے شک تو جو چاہے اس پر قادر ہے، جسے چاہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن کی وہی آیات ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک آدھ نکتہ کہوں گا کہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو یہ جو چاہت پروردگار ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا اگر کوئی عزت کے تک پہنچنے کے، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ ان اسباب کو کوئی انسان مہیا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے عزت ملتی ہے، اور ان احباب کو مہیا کرتا ہے کہ جن کے ذریعے ذلت ملتی ہے، تو یہ خدا کا قانون ہے۔ مشیت پروردگار اس طرح سے ہے کہ جو ذلت والے امور کو انجام دے، ایسے افعال انجام دے کہ جس کی وجہ سے ذلت تھونپ دی جائے، تو اس کے حصے میں ذلت آتی ہے، اور جو اس طرح سے امور کو انجام دے کہ اس کے لیے عزت ہے، اس کے حصے میں عزت آتی ہے، تو پھر عزت ملتی ہے۔ تو پس اللہ کی چاہت ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے اسے عزت ملے، لیکن وہاں پر اس کو ذلت دے دی جائے کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ تو خدا کی چاہت اس طرح سے نہیں ہوتی۔ عموماً ایک سوال بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ کیا اللہ چاہے تو 2 + 2 5 ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اللہ اس طرح کی چاہت نہیں کرتا۔ اللہ نہیں چاہے گا کہ 2 + 2 5 ہو جائیں، نہیں چاہتا اللہ، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو ایک نظم کے تحت بنایا ہے، ایک قانون کے تحت بنایا ہے، اور خدا کبھی بھی اپنے بنائے ہوئے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد۔ اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، اللہ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کو برآمد کرتا ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو اے اللہ، اور حمد ہے تیرے لیے۔ کون ہے جو تیری عظمت و قدر کو پہچانے تو اس سے نہ ڈرے؟ کون ہے جو تجھے جانتا ہو، جو جانتا ہو کہ تو کون ہے، پھر تجھ سے مرعوب نہ ہو؟ تو نے اپنی قدرت سے منتشر کو متحد کیا، اور اپنے لطف سے سپید و سپیدہ صبح کو نمایاں کیا، اور تو نے ہی اپنے کرم سے تاریک راتوں کو روشن کیا۔ تو نے سخت پتھروں میں سے میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور بادلوں سے نتھرا ہوا میٹھا پانی برسایا، اور تو نے سورج اور چاند کو مخلوق کے لیے روشن چراغ قرار دیا، بغیر اس کے کہ پیدا کرنے میں تجھے کوئی تھکاوٹ، خشکی عارض ہوئی یا تو محتاج ہوا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پس اے عزت اور بقا میں یگانہ اور موت و فنا کے ذریعے بندوں پر غالب رہنے والے محمد و آل محمد علیہم السلام پر رحمت نازل فرما جو پرہیزگار ہیں، اور میری پکار سن لے، میری دعا قبول فرما، اور اپنے کرم سے
میری تمنا و امید پوری کر دے۔ اے وہ بہترین ذات جسے تکلیف دور کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، اور اے تنگی و فراخی کی امیدگاہ، میں تیرے حضور حاجت لے کر آیا ہوں، پس مجھے اپنی وسیع عطاؤں سے محروم نہ کر، مجھے اپنی وسیع عطاؤں سے محرومی کے ساتھ دور نہ کر۔ اے کریم، اے کریم، اے کریم، اے کریم، اے کرم کرنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے اور اس کی بہترین مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سبھی آل پر خدا کی رحمت ہو۔ اس کے بعد یہ دعا کا آخری جو حصہ ہے، 3-4 لائنیں ہیں، یہ امیر المؤمنین حالت سجدہ میں پڑھتے تھے۔ ہم بھی ان کو حالت سجدہ میں، عربی میں اس کی میں تلاوت حالت سجدہ میں کروں گا، اور سجدے کے بعد پھر ان جملوں کا ترجمہ، بلکہ میں ترجمہ پہلے کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم سجدے میں ان کو عربی میں پڑھیں گے۔ یہ آخری حصہ قنوت میں بھی، نماز کے دعائے قنوت میں بھی یہ دعا، یہ جو آخری حصہ ہے، بعض علماء حضرات پڑھتے بھی ہیں، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ پروردگارا، میرے دل پر حجاب ہے، میرے نفس میں عیب ہے، میری عقل ناکارہ ہے، میری خواہش غالب، میری عبادت کم اور گناہ بہت زیادہ ہیں، میری زبان گناہوں کا اقرار کرتی ہے، تو میرا چارہ کار کیا ہے؟ اے عیبوں کو چھپانے والے، اے چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے، اے دکھوں کو دور کرنے والے، میرے تمام گناہ بخش دے محمد و آل محمد کی حرمت کے واسطے سے۔ اے بہت بخشنے والے، اے بہت بخشنے والے، اے بہت بخشنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر آپ کے پاس ایسی جگہ پہ ہیں کہ فوری سجدہ کر سکتے ہیں، تو حالت سجدہ میں جاتے ہیں، اور تھوڑا سا شاید میں دوسری دعا کو آج نہ پڑھوں، اور آج تھوڑا سا پہلے ہم اپنی اس محفل کو مکمل کریں۔ اسی حالت سجدہ میں ہی ہم دعا کے اس آخری حصے کو بھی، اور اس کے بعد جو ہم روز کی دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی اسی حالت سجدہ میں مانگ کر اسی حالت سجدہ میں اختتام کریں گے۔ تو انشاءاللہ دعائے سماعت اور دعائے یستشیر نسبتاً یہ ہم کل انشاءاللہ کل کی دعا کی محفل میں پڑھیں گے۔ بس جہاں جہاں آپ ہیں حالت سجدہ میں جائیں گے، اور ہمارے ساتھ مل کر یہ جو آخری حصہ تھا دعا کا، اس کو سجدے کی حالت میں ہم پڑھیں گے، اور پھر اپنی حاجات کو طلب کر کے پھر پروردگار کے حضور ان حاجات کی برابری کی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب، و عقلی مغلوب و ہوائی غالب، و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر، ولسانی مقر بالذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب، ویا علام الغیوب، ویا کاشف الکروب، اغفر ذنوبنا كلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،
یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگارا ساری تعریفیں تیرے لیے کہ تو تمام جہانوں کی تمام موجودات کی ابتدا سے کمال تک کی تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ خدا تجھے واسطہ تیری ذات کا، صفات کا، تیرے پاک و طاہر و خوبصورت ناموں کا کہ اپنی تمام تر رحمتیں اور برکتیں رسول اللہ اور ان کے آل پاک پر نازل فرما۔ خدایا ہمارے پچھلے گناہ بخش دے اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ اس دعائیہ محفل میں شامل ہیں یا جو بعد میں اس کو دیکھیں گے، سب کے لیے دعا گوئیں کہ خدایا سب کے مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدا ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، بالخصوص مسنگ پرسنز کو جلد از جلد آزاد فرما۔ خدایا پروردگارا جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما۔ خدا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگارا التجا کرتے ہیں امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مسلمان کہیں بھی کفر کے ساتھ باطل کے ساتھ برسر پیکار ہے، خدا ان کی مدد و نصرت فرما، ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کل دعا و مناجات کی محفل میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔